پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 48واں اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں 46 سے زیادہ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ، مبصرین اور مہمان شریک ہیں۔ اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا اور مسلم امہ کو درپیش مسائل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ مسلم ممالک کے 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا 48واں سالانہ اجلاس اسلام آباد میں ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان میں سیاسی اتل پتل جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس 2 روز تک جاری رہے گی، جس کا عنوان اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ زی بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب کوئی چینی وزیر خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کو حقیقت تسلیم کرنا بڑی کامیابی ہے۔ خان نے کہا کہ 9/11 کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا ہے۔ ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد الزام فوری اسلام پر لگایا جانے لگا اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے عمل سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے اور ان میں سے کئی مسلم مغرب میں رہتے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کا متعدد بار حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ OIC دونوں امور پر ناکام ہو گئی ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اجلاس سے خطاب میں یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں انسانی بحران کی صورتحال ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ شام بحران کے پرامن حل، عراق میں استحکام اور افریقی خطوں میں امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مسلم امہ کو باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ کیا ہے اس کانفرنس کا ایجنڈا؟ مسلم ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کو بھی کانفرنس کے ایجنڈے کا اہم نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں جنم لینے والے انسانی بحران پر غور و خوض کا بھی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں عالمی صورتحال اور چیلنجز، باہمی یکجہتی، علاقائی امن اور ترقی پر غور کیا جائے گا۔ وزارتی سطح پر امن اور سلامتی سمیت وسیع تر مسائل سے متعلق 100 سے زائد قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی، جن میں اقتصادی ترقی، ثقافتی سائنسی تعاون، انسانی، قانونی، انتظامی اور مالی معاملات شامل ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر OIC سیکریٹری جنرل اور پاکستانی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس اور اعلامیہ جاری کریں گے۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت میں جاری ہے، جس میں 22 ملکوں کے وزرائے خارجہ، 9 ممالک کے وزرائے مملکت خارجہ، ڈپٹی وزیر خارجہ، 2 ممالک کے وزیر دفاع جبکہ دیگر ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔ امریکہ کی انڈر سیکریٹری برائے انسانی حقوق عذرا زائیہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ OIC کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ OIC کا قیام اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی پر حملے کے رد عمل میں 25 ستمبر 1969 میں عمل میں آیا۔ اس کی بنیاد کے پیچھے ایک واقعہ تھا جب ایک مسیحی نے مسجد اقصی میں صلاح الدین ایوبی کے دور کے ممبر کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی کی چھت کو نقصان ہوا۔ 24 ممالک اس حادثے کے بعد اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس اقدام کی مذمت کی۔ سب سے پہلی OIC میٹنگ 6 ماہ بعد جدہ میں ہوئی، جس کے بعد اس کے سیکریٹریٹ قائم کر دیے گئے۔ 57 رکن ممالک پر مشتمل یہ تنظیم اقوام متحدہ کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ OIC دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ OIC کا سربراہی اجلاس ہر 3 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ OIC کا مستقل دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ OIC کے چارٹر میں کہا گیا ہے، OIC کے منشور میں رکن ممالک کے درمیان بھائی چارے اور یکجہتی کا فروغ اور استحکام دینا شامل ہے۔ عالم اسلام کو بالخصوص اور عالمی برادری کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر رکن ممالک کی کوششوں کو مربوط اور متحد کرنا اس کے منشور کا حصہ ہے۔ انسانی حقوق کے لیے حمایت کی تصدیق، بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط کرنا، جس کے نتیجے میں اسلامی مشترکہ منڈی قائم ہو۔ رکن ممالک میں پائیدار اور جامع انسانی ترقی اور اقتصادی بہبود کے حصول کے لیے سرگرم رہنا ہے۔
اس کے علاوہ مسلمان ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی سمیت ان شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان تحقیق اور تعاون کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی OIC سرگرم عمل ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ OIC مسلم ممالک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلمان ممالک میں جاری انسانی اور معاشی بحران کے حل کے لیے ایک مشترکہ فنڈ قائم کر سکتے ہیں، جس سے جنگ زدہ ملک کے عوام کے مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روس کے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نویلنی کو دھوکہ دہی اور توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور منگل کو سخت ترین حفاظتی جیل میں 9 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایک جج نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ نویلنی کو جرمانے کے طور پر $11,500 امریکی ادا کرنا ہوگا۔ نویلنی اس وقت ماسکو کے مشرق میں ایک جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نئے مقدمے کا مقصد صدر ولادیمیر پوتن کے دیرینہ دشمن نویلنی کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک سلاخوں کے پیچھے رکھنا تھا۔ نویلنی نے ان الزامات کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ وہیں الیکسی نویلنی کے 2 وکیلوں کو پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ حراست میں لینے کی وجہ ابھی تک میڈیا کو نہیں بتائی گئی ہے۔ حراست میں لیے جانے سے پہلے نویلنی کے وکیل نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی۔ Сейчас был оглашен приговор. Этим приговором отменены ранее вынесенные по делу судебные решения, в том числе приговор по Киров-Лесу, приговор по Ифраше, и, соответственно, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. افغانستان میں شہید ہندوستانی فوٹو جرنلسٹ کی موت معاملے میں انٹرنیشنل کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے۔ اس پیٹیشن میں 6 طالبان کمانڈر کے نام شامل ہیں اور ان پر دانش کے قتل کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ 16 جولائی 2021 کو طالبان نے دانش کو گرفتار کیا تھا اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں دانش کا قتل ہو گیا۔ دانش کے جسم پر 12 گولیوں کے نشان تھے اور بلٹ پروف جیکٹ پر کوئی نشان نہیں پایا گیا تھا۔ اس پیٹیشن میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ روم کے تحت جانچ اور کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان نے 4 خواتین صحافی سمیت 33 جرنلسٹ کا قتل کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ کے روہنگیا سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ میانمار کی روہنگیا اقلیت پر تشدد نسل کشی کے مترادف ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا نے بھی امریکہ کے اعلان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ میانمار میں سال 2017 میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے فوجی کریک ڈاؤن کی امریکہ نے مذمت کی ہے۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ میانمار میں فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد و نسل کشی ہوئی ہے۔ By learning the steps toward the worst atrocities, we're empowered to prevent them. یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کئی دہائیوں سے برمی فوج نے قتل عصمت دری کی ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد نسل کشی کے مترادف ہے۔ یہ زیادتیاں بڑے پیمانے پر رپورٹس کی گئی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم یوکرین کے شہریوں کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ ہمیں دوسری جگہوں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جہاں مظالم ہو رہے ہیں۔ ہمیں برما کے شہریوں کی حمایت بھی جاری رکھنی ہے۔ Are fundamental to understanding Burma's current crisis. ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ کے روہنگیا سے متعلق بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈپٹی ایشیا ڈائریکٹر کے مطابق امریکی اعلان سے میانمار کے خلاف ICJ میں قانونی اقدامات کے لیے زیادہ حمایت حاصل ہوگی۔ روہنگیا مسلمانوں پر فوجی کریک ڈاؤن کو تسلیم کرنے میں کافی وقت لگا، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ حکومت نے آخرکار تمام حقائق کو دیکھا۔ در حقیقت اب روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف
कार्रवाई का वक्त आ गया है। Call for action now. बांग्लादेश में पनाह गुजी रोहिंग्या ने भी अमेरिका के ऐलान के बयान का खैर मकदम किया है। ऐलान को जदियान मजा आ रहा, बेशक खुशी, बेशक शुक्रिया। हमें खुशी है कि हमारे खिलाफ मजालिम को नस्ल कुशी करार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तवील अरसे से इसकी उम्मीद कर रहे हैं। म्यांमार की हुकूमत हम पर और बहुत सी दूसरी कम्युनिटीज पर तशद्दुद कर रही है, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं। इसलिए हम नस्ल कुशी के ऐलान पर खुश हैं। जेनोसाइड ऐलान को जदियान खुशी। साल 2017 से अब तक म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुसलमान फौजी क्रैकडाउन के बाद फरार हो चुके हैं और ये मामला द हैग में आलमी अदालत इंसाफ में नस्ल कुशी के मुकदमे के तौर पर जेर समाअत भी है। तकरीबन 8.5 लाख रोहिंग्या अफराद हमसाया मुल्क बांग्लादेश के कैंपों में मुकीम हैं, जबकि इस बिरादरी के मजीद 6 लाख अफराद म्यांमार की जुनूब मगरबी रियासत रखाइन में मौजूद हैं। 2019 में आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के खिलाफ शुरू होने वाला ये मुकदमा गुज़िश्ता साल फौजी बगावत की वजह से पेचीदा हो गया है, जिसमें आंग सान सूची और उनकी सिविलियन हुकूमत को माजूल कर दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे और खूनरेज क्रैकडाउन शुरू हो गया था। इंसानी ग्रुप रिफ्यूजीज इंटरनेशनल ने भी अमेरिका के इस इक़दाम की तारीफ की है। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से म्यांमार में नस्ल कुशी का ऐलान एक खुश आइंद और बहुत मानाखेज कदम है। ये उन तमाम लोगों के लिए इंसाफ के आज़म की एक अलामत भी है जो आज भी फौजी जुनता की जानिब से ज़्यादतियों का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूक्रेन पर रूसी फौजी कुशी के आज 27 रोज हो चुके हैं। मारियोपोल, सोमी, खार्किव, सुमी और चेर्निव पर रूसी अफवाज मुसलसल हमले कर रही है। यूक्रेन का साहिली शहर मारियोपोल रूसी हमले में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मारियोपोल पर रूसी अफवाज का फजाई हमला शिद्दत के साथ जारी है। मारियोपोल में एक अंदाजे के मुताबिक 4 लाख शहरी फंसे हुए हैं। एक यूक्रेनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के हर खित्ते और इलाके में अलर्ट सायरन गूंज रहे हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि इसकी अफवाज ने कीव के अहम मज़ाफ़ाती इलाके माकरीफ का दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। पेंटागन का दावा है कि रूस ने यूक्रेन में फ़ज़ाई और समंदरी फौजी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज़्यादा फ़ज़ाई मिशन को अंजाम दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे का कहना है कि रूस के हमले के बाद से 3.5 मिलियन अफराद यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। रूस के नोबल अमन इनाम याफ्ता ने यूक्रेनी पनाहगज़ीनों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मेडल नीलाम करने के मंसूबे का ऐलान किया है। इसी बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से बराह रास्त बातचीत करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि वो नेटो की रुकनीत हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अतालवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए रूस पर मगरिब की तरफ से मजीद दबाव और पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत है ताकि रूस फौजी ज़खायर तलाश करना छोड़ दे। З його святістю Папою Франциском. І він сказав дуже важливі слова. Розумію, що ви хочете миру. Розумію, що ви маєте себе захищати. І військові захищають, і цивільні люди мужньо боронять батьківщину. Кожен захищає батьківщину. І я на це відповів. Наш народ став цим військом. Не зупиняється вже 27 днів. Майже місяць. Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії, щоб Росія шукала мир.
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला रूस के लिए नाकाबिल फतह है। उन्होंने ये भी तबसरे मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में किए। उन्होंने जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमले ने 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से निकाल दिया है, जो कि यूक्रेन की जंग से पहले की आबादी का तकरीबन 1/4 है। Various actors, elements of diplomatic progress are coming into view on several key issues. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. This war is unwinnable. Sooner or later it will have to move from the battlefield to the peace table, and that is inevitable. The only question is how many more lives must be lost? How many more bombs must fall? How many Mariupols must be destroyed? How many more Ukrainians and Russians will be killed before everyone realizes that this war has no winners, only losers? How many more people will have to die in Ukraine? And how many people around the world will have to face hunger for this to stop? Continuing the war in Ukraine is morally unacceptable, politically indefensible, and militarily nonsensical. यूक्रेनी बाशिंदों का पोलैंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद पोलैंड पहुंच रही है। पोलैंड में उनकी भरपूर मदद की जा रही है। नए आने वालों की मदद के लिए अब एक अच्छी तरह से कायम करदा निज़ाम मौजूद है, जो उन्हें फौरी मदद फराहम करता है और पोलैंड के दूसरे हिस्सों और मज़ीद यूरोप तक उनके आगे जाने के इंतजामात में मदद करता है। Виїхали, коли бомбили, тому залишили свою домівку і прийшлося уїхати. В метрах 500 у нас зірвалась смерча ракета. Дуже було страшно, тому і вирішили уїхати. Чоловік залишився вдома, а ми поїхали. І зараз шукаємо. Були у Польщі, дуже хорошо нас приймали у Польщі. Дуже дякуємо за допомогу. А зараз хочемо їхати далі до Франції. Бояться їхати. Ми оце теж ризикнули, поїхали, я з дочкою перед цей. А вони бояться. Дочка старша з внуком, вона боїться їхати. Як вона з ним? Йому 4 годика, внуку цей. Їй страшно їхати теж. І там страшно, і сюди страшно. Теж щось не знаємо, куди і що. Приїхали. यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की हिमायत में सैकड़ों तलबा और असातिज़ा ने मंगल को शाम के साहिली शहर लताकिया की एक यूनिवर्सिटी में एक रैली निकाली। सदर बशर अल असद के मजबूत गढ़ लताकिया में तिशरीन यूनिवर्सिटी में होने वाला इज्तिमा जंगज़दा शाम में रूस की हिमायत का ताज़ा तरीन मुजाहरा है। वाज़ेह है कि रूस ने सितंबर 2015 में शाम के 11 साला तनाज़े में शामिल हुआ, जब शामी फ़ौज तबाही के करीब दिखाई दे रही थी और उसके बाद से ताकत के तवाज़ुन को असद के हक़ में करने में मदद की है, जिनकी अफवाज अब मुल्क के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज़ हैं। सैकड़ों रूसी फ़ौजी शाम भर में तैनात हैं और उनका शाम के बहरिया रोम के साहिल के साथ मिलिट्री एयरबेस भी है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के आगाज़ के बाद से असद की हुकूमत ने 12 रूस की हिमायत का इजहार किया है। इस हमले के नतीजे में यूक्रेन में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं और 30 लाख से ज़्यादा मुल्क छोड़ चुके हैं। बाईस मार्च को जर्मनी के 8 हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी अमले की हड़ताल के सबब मामूल की कारकर्दगी में खलल देखने को आया, जबकि मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुतासरा हवाई अड्डों में जर्मनी का मसरूफ तरीन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी शामिल है। कारकुनों की ट्रेड यूनियन के मुताबिक ये हड़ताल तनख्वाहों में इजाफे के लिए की जा रही है। आजरीन के साथ तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक मुज़ाकरात जुमेरात को मुतवक्का हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी जर्मनी के मुतादिद हवाई अड्डे सिक्योरिटी अमले की हड़ताल से मुतासिर हुए थे। Dürfte in der heutigen Lage und in der finanziellen Lage, gerade wo draußen alles teurer wird, ist es, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Wir brauchen den Euro, und damit die Kollegen ihre Familien ernähren können, und wir machen auf jeden Fall weiter.
چین میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر جانچ اور ٹیسٹنگ جاری ہے۔ مقامی ہیلتھ حکام نے پیر کے روز کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مثبت ٹیسٹ کرنے والے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد اسکریننگ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور جمعے سے شروع ہونے والے 3 دنوں میں کل 30 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ حکام نے کمیونٹیز میں انسداد وبائی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا اور لوگوں کی روزی روٹی کو یقینی بنانے کے لیے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے اور رہنے والوں کے لیے سامان کی نقل و حمل کو ترجیح دی ہے۔ 区域的阳性感染的检出率阳性感染的检出率要比非重点区域的要高比较多的高，那么说明重点区域的筛查还是非常的重要。同时呢，我们觉得很重要的就是发现了有点状的区域性的聚集的现象，所以我们对有些地方它其实还是实行管控的筛查。فٹ بال ورلڈ کپ 2022 پر یوکرین جنگ کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ فیفا نے روس کو پلے آف میچوں سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ روس نے فیفا کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس میں اپیل کر دی ہے، تاہم ان تمام صورتحال کے بیچ قطر میں ورلڈ کپ کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک جانب جہاں یوکرین اور روس کے بیچ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، دوسری جانب قطر میں فٹ بال ورلڈ 2022 کی تیاریاں جاری ہیں۔ فیفا نے روس کو قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ قطر 2022 اور دیگر بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے سے روک دیا ہے۔ وہیں روس نے فیفا کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف آربیٹریشن آف سپورٹ میں اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ دوحہ میں اسٹیڈیم کے باہر خوبصورت سڑک کے کنارے لگے دنیا کے کئی ممالک کے جھنڈوں سے روس کا جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے۔ وہیں پولینڈ کے کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ کوالیفائر کے بائیکاٹ کی دھمکی دی جو اس مہینے کے آخر میں کھیلے جانے والے تھے۔ ان تمام صورتحال اور پیچیدگیوں کے بیچ دوحہ میں 1 اپریل کو فیفا کے فائنل ڈرا سے پہلے لوسیل کے اسٹیڈیم کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ استاد لوسيل طبعا هو أكبر ملاعب قطر المقررة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. هو الاستاد راح يستضيف إن شاء الله نهائي البطولة بالإضافة ل9 مباريات في جميع مراحل البطولة من مرحلة المجموعات إلى دور ال16 دور ال8 النص نهائي والنهائي. طاقته الاستيعابية بتوصل 85,000 بس الحد الأدنى هو 80,000 متفرج. I have the privilege to watch it and also to experience the coming of World Cup in Qatar. And about the war, that thing is very disturbing people's mind because what I say is not fair also to the innocent children and to the innocent family who are in Ukraine for now, but we hope that things will just turn out well. We hope that by God's grace things will just turn out well and we are going to experience the World Cup without any interference. قطر کے اس سب سے بڑے اسٹیڈیم میں 85,000 شائقین فٹ بال میچ کا لطف لے سکتے ہیں اور یہی وہ اسٹیڈیم ہے جس میں ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھی کھیلا جائے گا۔ یاد رہے کہ ورلڈ کپ 21 نومبر سے شروع ہوگا اور 18 دسمبر کو قطر کے قومی دن پر ختم ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔